اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نین تارا وائس کے ساتھیوں کو میرا محبتوں بھرا سلام۔ آج کی ویڈیو میں پڑھوں گی گھر میں موت ہو جانے اور میت کو غسل اور طریقہ کفن کا بیان۔ یہ حدیث بخاری شریف سے نقل کی گئی ہے۔ اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات اور ان کے غسل اور کفن کا ذکر ہے۔ انہوں نے 60 ہجری میں وفات پائی۔ جن عورتوں نے ان کو غسل دیا ان میں حضرت ام عطیہ بھی تھیں۔ انہوں نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غسل اور کفن میں شرکت کی تھی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غسل میت کا طریقہ خوب اچھی طرح محفوظ کر لیا تھا۔ جب حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر خواتین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دے رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ 3 بار یا 5 بار غسل دو، یعنی ہر عضو پر 3 بار پانی ڈالو، اور فرمایا کہ مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دھو دو۔ بعض روایات میں 7 مرتبہ کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال 3 سے کم تو نہیں ہونا چاہیے، اور جس عدد پر بھی ختم کرے یہ خیال رکھے کہ طاق عدد ہو۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ پانی اور بیری سے غسل دیں۔ حنفی مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر گرم کر لیا جائے، پھر اس سے غسل دیا جائے۔ اس سے ایک تو تنظیف یعنی صفائی ستھرائی کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے قبر میں میت کی لاش محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دیا جائے تو بدن دیر سے گلتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ آخری مرتبہ میں کافور استعمال کریں۔ کافور ملا کر پانی ڈالنے سے حکمت ایک تو یہ ہے کہ اس کی خوشبو فرشتوں کو پسند آتی ہے، دوسرے اس سے میت کے بدن میں سختی آتی ہے اور حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے اس کی وجہ سے دور رہتے ہیں۔ گویا اس طرح سے میت کے جسم کا ذرا زیادہ دن محفوظ رہنے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ جب کسی مسلمان کی موت قریب ہو اور جان کنی شروع ہونے لگے تو اس کو سیدھا لٹا دو اور اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھو تاکہ تم سے سن کر وہ بھی پڑھ لے، لیکن اس سے یہ کبھی مت کہو کہ وہ بھی پڑھے، اس لیے کہ اس پر بہت سخت مشکل کا وقت ہے۔ خدا نخواستہ پڑھنے سے انکار کر دے یا منہ سے کچھ اور نہ نکل جائے۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے سرہانے اور کسی جگہ اس کے پاس بیٹھ کر یاسین پڑھو یا کسی سے پڑھوا دو۔ جب روح نکل جائے تو کوئی کپڑا لے کر تھوڑی کے نیچے سے نکال کر دونوں جبڑوں سے گزارتے ہوئے سر پر لے جا کر باندھ دو تاکہ منہ نہ پھیل جائے، اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دو اور آنکھیں بند کر دو۔ پھر اس کو چادر وغیرہ اڑا کر نہلانے کا انتظام کرو اور اس کے پاس لوبان وغیرہ کی کوئی خوشبو سلگا دو۔ میت کو نہلانا۔ جب نہلانے کا ارادہ کرو تو کسی تخت یا بڑے تختے کو جس پر غسل دینا ہو لوبان یا اگربتی کی دھونی 3 بار، 5 بار یا 7 بار دے دو۔ پھر میت کو اس پر لٹا دو اور اس کے پہنے ہوئے کپڑے الگ کر دو اور اس کی ناف سے گھٹنوں تک ایک کپڑا سطر چھپانے کے لیے ڈال دو۔ بیری کے پتے ڈال کر گرم کیے ہوئے پانی سے غسل دینا شروع کر دو۔ اگر بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم نہیں کیا تو سادہ گرم پانی سے نہلانا اور صابن لگانا بھی کافی ہے۔ جب غسل دینا شروع کرو تو پہلے میت کو استنجا کرواؤ، لیکن اس کی رانوں اور استنجے کی جگہ کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اس پر نظر بھی نہ ڈالو، بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لو اور جو کپڑا ناف سے لے کر رانوں تک پڑا ہے اس کے اندر دھلاؤ اور استنجا کروا دو۔ اس کے بعد وضو کرواؤ۔ پہلے اس کا منہ 3 بار دھلاؤ، پھر دونوں ہاتھ ترتیب سے یعنی پہلے دایاں اور پھر بایاں ہاتھ کونیوں سمیت دھلاؤ۔ انگلیوں سے لے کر کلائیوں تک جو حصہ ہے اس کو بھی اسی وقت دھلا دو۔ پھر سر کا مسح کرو، پھر دونوں پاؤں ترتیب سے یعنی پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں دھلا دو۔ جب وضو کرا چکو تو اس کے سر کو صابن سے اچھی طرح مل کر دھو ڈالو تاکہ خوب صاف ستھرا ہو جائے۔ پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر نیم گرم پانی سر سے پیر تک ڈالو یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے، پھر دائیں طرف کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد مردہ کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھا دو اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملو۔ اگر کچھ پخانہ وغیرہ نکلے تو پونچھ کر دھو ڈالو اور وضو
غسل میں اس کے نکلنے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر بائیں کروٹ پر لٹا دو اور کافور ملا ہوا پانی سر سے پاؤں تک جسم کے ہر حصے پر پہنچا دو۔ یہ غسل پورا ہو گیا۔ اس کے بعد مردے کے بدن کو کسی کپڑے سے پونچھ دو۔ کفنانا، اور جب غسل سے فارغ ہو کر میت کو کفن پر رکھو تو اس کے سر پر عطر لگا دو اور ماتھا، ناک اور دونوں ہتھیلیوں اور گھٹنوں، پاؤں پر کافور مل دو۔ مرد کو 3 کپڑوں میں اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے۔ سب کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 ازار، سر سے لے کر پاؤں تک۔ نمبر 2 چادر جو ازار سے 1 ہاتھ لمبی ہو، اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 کرتا گلے سے لے کر پاؤں تک جس میں نہ آستین ہو نہ کلیاں ہوں، اس کو کفنی بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں کپڑے مرد عورت دونوں کے کفن میں ہوتے ہیں۔ عورت کے کفن میں 2 کپڑے جو زیادہ ہیں وہ یہ ہیں: ایک سربند جو 3 ہاتھ لمبا ہو، دوسرا سینہ بند جو چھاتیوں سے لے کر رانوں تک ہو۔ قبرستان لے جاتے وقت جو چادر اوپر سے ڈالتے ہیں وہ کفن سے خارج ہے، لیکن عورت کے جنازے پر چادر ڈالنا بوجہ پردہ کے ضروری ہے اور مرد کے جنازے پر ڈالنا ضروری نہیں۔ عام طور سے مرد کی کفن میں اوپر کی چادر کے علاوہ 10 گز کپڑا خرچ ہوتا ہے اور عورت کے لیے اوپر کی چادر کو ملا کر 22 گز کپڑا لگتا ہے، اور بچے کے لیے اس کی قد کے اعتبار سے کپڑا لے لیا جائے۔ جب کسی عورت کو کفن پہنانے لگو تو پورے کفن کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ خوشبودار دھونی دے دو۔ پھر یوں کرو کہ پہلے چادر بچھاؤ، پھر اس کے اوپر ازار بچھاؤ اور اس پر کرتا بچھاؤ، پھر میت کو اس پر لٹا دو۔ اس کے بعد اس کو کرتا پہناؤ۔ کرتا پہنا کر سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دو، ایک حصہ دائیں طرف اور ایک حصہ بائیں طرف۔ اس کے بعد سربند سر پر اور بالوں پر ڈال دو، اس کو نہ باندھو نہ لپیٹو۔ اس کے بعد ایک ازار لپیٹو، پہلے بائیں طرف سے جا کر دائیں طرف کو لپیٹو، پھر دائیں طرف سے لا کر بائیں طرف کو لپیٹو۔ اس کے بعد سرہانے اور پائنی کفن کپڑے کی قطر سے باندھ دو اور اس طرح ایک بند کمر کے پاس بھی باندھ دو تاکہ لے جاتے وقت کھل نہ جائے، اور پائنی کی طرف کفنی میں گرا دے دو۔ کفنانے کے بعد نماز جنازہ اور دفنانے میں جلدی کرو۔ دفنانا، عورتوں کو مردے دفن کرنے کے موقع تو نہیں آتے، لیکن اس خیال سے کہ جنازے کا پورا بیان ہو جائے میں دفنانے کا طریقہ بھی بیان کر رہی ہوں۔ جب نماز جنازہ سے فارغ ہو جائیں تو دفن کر دیں۔ دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ جب دفن کے لیے جنازے کو قبرستان لے چلیں تو تیز قدم چلیں، لیکن دوڑیں نہیں۔ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا مستحب ہے۔ یہاں پر 9 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 جنازہ لے جاتے وقت دعا یا ذکر، مثلا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھنا بدعت ہے اور آہستہ بھی کوئی خاص ذکر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2 جب قبر تیار ہو جائے تو میت کو قبلہ کی طرف سے قبر میں اتاریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو قبر سے قبلہ کی جانب رکھا جائے اور اتارنے والے قبلہ رو کھڑے ہو کر میت کو قبر میں اتاریں۔ مسئلہ نمبر 3 قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ و باللہ و اعلیٰ ملتا رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 4 میت کو قبر میں رکھ کر دائیں پہلو پر قبلہ رو لٹانا مسنون ہے۔ مسئلہ نمبر 5 قبر میں رکھ کر کفن کی دونوں گیریں کھول دیں جو سرہانے اور پائنی اور درمیان میں کفن کھل جانے کے ڈر سے لگائی گئی تھی۔ مسئلہ نمبر 6 عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کرنا مستحب ہے، اور اگر میت کا بدن ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو تو پردہ کرانا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7 قبر میں مسنون طریقہ پر لٹا کر قبر کو بند کر دیں۔ قبر بھرنے کے لیے جب مٹی ڈالنے لگیں تو ہر شخص دونوں ہاتھوں سے مٹھی بھر کر 3 بار مٹی ڈالے۔ مسئلہ نمبر 8 قبر کو ایک بالشت سے زیادہ اونچا بنانا منع ہے۔ مسئلہ نمبر 9 قبر کو چوکور نہ بنائیں، اونٹ کی کوہان کی شکل میں بنائیں۔ قبر کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت بنانے کی احادیث میں اجازت نہیں ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے۔ تنبیہات: بعض کپڑے لوگوں نے کفن کے ساتھ ضروری سمجھ رکھے ہیں، حالانکہ وہ کفن مسنون سے خارج ہیں۔ نمبر 1 جائے نماز طول لمبائی 1.25 گز، عرض چوڑائی 14 گرہ۔ نمبر 2
پٹکا طول 1.5 گز، عرض 14 گرہ، یہ مردہ کو قبر میں اتارنے کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 3 بچھونا طول 2.5 گز، عرض 1.25 گز، یہ چارپائی پر بچھانے کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 4 چادر کلا طول 3 گز، عرض 1.25 گز، جو چارپائی کو ڈھانک لیتی ہے، اور گو یہ چادر پردہ کے اہتمام کی وجہ سے عورت کے جنازے پر ڈالنا ضروری ہے، مگر کفن کا جز نہیں ہے، جس کا ہم رنگ کفن ہونا ضروری بھی نہیں۔ پردے کے لیے کوئی بھی کپڑا کافی ہو سکتا ہے۔ اگر جائے نماز وغیرہ کی ضرورت سمجھی جائے تو گھر کے کپڑے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ سامان غسل کفن میں سے اگر کوئی چیز گھر میں موجود ہو اور پاک صاف ہو تو اس کو استعمال کریں۔ یہ جو دستور ہے کہ مردہ کے استعمال کے کپڑے یا برتن وغیرہ خیرات کر دیے جاتے ہیں، یہ بغیر اجازت وارثوں کے ہرگز جائز نہیں۔ اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہو تو تب اجازت دینے پر بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے تقسیم کریں، پھر بالغین اپنے حصے سے شریعت کے مطابق ایصال ثواب کریں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی ویڈیو لے کر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔